السلام علیکم. 6 کلاس، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے اردو بھی، اور آج کا آپ کا ٹاپک ہے عید الاضحیٰ. لاسٹ میں ہم نے میلہ چراغاں کا ایسے کر لیا. آج آپ نے عید الاضحیٰ کا کرنا ہے. اوکے. عید الاضحیٰ کی ریڈنگ سے پہلے میں آپ کو عید الاضحیٰ کے بارے میں بتاتی چلوں. عید الاضحیٰ کو ہم بڑی عید بھی کہتے ہیں، جو کہ آنے والی بھی ہے. عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم اور ان کے پیارے فرزند حضرت اسماعیل کی یاد میں منائی جاتی ہے. یعنی حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے حکم ملا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو آپ نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے پر چھری رکھی. تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کی قربانی سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور راضی بھی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی بے حد پسند بھی آئی. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی جگہ ایک دمبا بھیجا، جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیا. چلے جی، اب ہم ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. اوکے. عید الاضحیٰ مفہوم کا مطلب اس پیراگراف میں آپ کو عید الاضحیٰ کے معنی وغیرہ کے بارے میں بتایا جائے گا. چلیں جی. عید الاضحیٰ کے معنی ہیں قربانی کی عید، چونکہ اس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں. ذبح کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اس لیے اس کا نام عید الاضحیٰ پڑ گیا. اسے بقرعید یا عید قرباں بھی کہتے ہیں. عربی میں بقرہ کے معنی ہے گائے. چونکہ اس عید پر گائے کی قربانی بھی دی جاتی ہے، اس لیے اس کو عید البقرہ بھی کہتے ہیں. یہاں اس پیراگراف میں آپ کو اس کا معنی مفہوم بتایا گیا. قربانی کا عظیم واقعہ. جی، اب آپ کو واقعے کی طرف اس پیراگراف میں آپ کو واقعے کے بارے میں بتایا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیارے نبی تھے. آپ کو خلیل کا مطلب ہے دوست. خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نیک فرزند عطا کیا. فرزند کہتے ہیں بیٹے کو. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ خود اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. ذبح کا مطلب میں نے اوپر بھی بتایا تھا، یعنی اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. پیغمبروں کے خواب چونکہ سچے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس لائن میں آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے پیغمبر جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے، وہ بالکل سچے ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے اس خواب کا مطلب یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس کی راہ میں قربان کر دوں. بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا سما کر، اے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قربان کر. یعنی اس شعر کا مطلب ہے کہ حضرت اسماعیل نے جو بشارت خواب کے ذریعے حاصل کی کہ تم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، تو یہ شعر آپ کے لیے بولا جا رہا ہے کہ اٹھ ابراہیم، ہمت کر، اور اگر تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تیرے سے راضی بھی ہوگا. حضرت اسماعیل کی ثابت قدمی. جی، جب آپ نے اپنے بیٹے کو خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ ثابت قدمی کا مطلب ہوتا ہے ڈٹے رہنا، قائم رہنا. اوکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے پیارے بیٹے کو سنایا اور فرمایا، بیٹا تمہاری کیا مرضی ہے؟ یعنی کہ آپ نے سارا ذکر کر دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بھی اسی میں خوشنودی ہے. فرما بردار بیٹے نے یہ خواب بڑی توجہ سے سنا اور باپ کا منشا کا مطلب ہے مرضی سمجھ کر جواب دیا، ابا جان،
آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیں. بجا لائیں کا مطلب پورا کر دیں، یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اسے پورا کر دیں. آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے. اسی واقعے کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا، یعنی کہ یہ شعر حضرت اسماعیل کے لیے بولا جا رہا ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. فیضان کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، حاصل ہونے والا فائدہ، اور مکتب کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں سے ہم تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، یعنی اسکول وغیرہ. یعنی کہ حضرت اسماعیل نے یہ آداب فرزندی کہتے ہیں بیٹا ہونے کے آداب پورے کرنا. یعنی حضرت اسماعیل نے بیٹا ہونے کے فرض پورے کرنے کا آداب کہاں سے سیکھے. اوکے، نیکسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیاری. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے، بجا لانے کا مطلب میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا ہے، پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کے قریب منع کے مقام پر لے گئے، جہاں پر آپ کو اللہ کی راہ میں حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا. وہ جگہ منع کا مقام تھا اور وہ مکے کے قریب ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں حاجی لوگ حج کے بعد قربانی کرتے ہیں. آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا. انہیں لٹا کر آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کی محبت جوش میں نہ آ جائے. آپ چھری چلاتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی باقی نہ کیا. یعنی کہ جب آپ کے بیٹے نے حامی بھر لی کہ جی میں تیار ہوں اپنی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ آپ مجھے ایسا نہیں پائیں گے کہ میں ڈر رہا ہوں یا ڈگمگا رہا ہوں، آپ ہمیشہ مجھے ثابت قدم ہی پائیں گے. تو آپ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ کے قریب منع کے مقام پر پہنچے، جہاں پر آپ نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا. تو اس کے بعد آپ کو زمین پر لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر میری محبت جاگ جائے اور میں اس قربانی سے باز آ جاؤں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز دی، ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، میں تجھ سے راضی ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا یا مینڈھا بھیجا.